باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے درس میں عرض کیا تھا کہ یہود و نصارہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے اللہ کے عہد کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے اور اپنی قسموں کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ عہد اس معاملے کو کہتے ہیں جو دونوں فریق جان بین آپس میں بات چیت سے طے کرتے ہیں اور دونوں ہی فریق اس کے پابند ہوتے ہیں، تو اس کو پورا کرنا قرآن و حدیث میں اس کی بڑی ترغیب آئی ہے اور بڑا سخت حکم ہے کہ اس کو پورا کرنا چاہیے، بخلاف وعدے کے کہ وعدہ جانبین سے نہیں ہوتا بلکہ جانب واحد سے ہوتا ہے۔ تو یہ وعدہ اور عہد میں فرق ہوا۔ وعدہ کو پورا کرنا بھی ضروری ہے اور جو دونوں فریق آپس میں معاملہ طے کرتے ہیں، دونوں فریق پابند ہوتے ہیں، تو ان دونوں کو بھی چاہیے کہ اپنے عہد کو پورا کریں۔ لیکن یہ لوگ ہیں کہ اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو توڑ دیتے ہیں محض دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کے لیے۔ اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر ہمیں بھی اس کی تعلیم کی ہے کہ اپنی قسموں کا پاس رکھنا چاہیے، اپنے معاہدوں کا پاس رکھنا چاہیے، اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی وجہ سے آخرت میں وہی محرومیاں مقدر ہو جاتی ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر یہود و نصارہ کے لیے ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق دبا لیا تو اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر لیا۔ راوی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگرچہ وہ معمولی سی چیز ہو تو پھر بھی اس نے جہنم کی آگ کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، اگرچہ وہ درخت کی سبز شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے حوالے سے بھی ہمیں محتاط رہنے کا حکم ہے، اور جھوٹی قسم اٹھانے کا ہمارے معاشرے میں اتنا رواج ہو گیا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بات بات پر قسم، بات بات پر قسم، تو اس سے گریز کرنی چاہیے۔ تو جھوٹی قسم کھا کر اگر خدا نہ خواستہ کسی کا حق اپنا کر لیا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، تو یہ آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے اور دنیا میں بھی رزق کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم سمجھتے ہیں کہ رزق جتنا مقدر ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، مسند احمد میں بھی ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں گے اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کریں گے اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کریں گے، ان کو پاک کریں گے۔ وہی باتیں جو یہاں پر یہود و نصارہ کے بارے میں کہی گئیں، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 دفعہ دہرائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر بول اٹھے کہ اللہ کے رسول، یہ لوگ تو خائب و خاسر ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے، آخر یہ کون لوگ ہیں؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، جو آدمی
اپنے کپڑے کو، تہبند کو یا شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ معمولی بات ہے بظاہر، تھوڑی سی احتیاط سے اس گناہ سے بچا جا سکتا ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جھوٹی قسم اٹھا کر اپنا سامان بیچنا، سودا بیچنا۔ اور نمبر 3، اگر کسی پر کوئی احسان کر لیا ہے، کوئی نیکی کر لی ہے تو بعد میں اس احسان کو جتلانا، یہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ انسان قیامت کے دن ایسی حالت میں ہوگا کہ نہ تو اللہ تعالیٰ اس سے کلام کریں گے، نہ اس کی طرف نظر فرمائیں گے، اور نہ ہی اس کے گناہوں کو پاک کریں گے۔ اور اسی طرح ایک واقعہ بھی منقول ہے احادیث کی کتابوں میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مقدمہ پیش ہوا۔ امراء القیس کندہ قبیلے کے تھے، اور ایک حضرمی شخص تھا، حضرموت ایک جگہ ہے وہاں کا رہنے والا۔ ان دونوں کا زمین کا جھگڑا تھا۔ حضرموت کا رہنے والا شخص، جن کو حضرمی کہا جاتا ہے، اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ جو امراء القیس کے پاس زمین ہے یہ میری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی شخص کو کہا کہ تم اس پر گواہ پیش کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس گواہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے اصول کے مطابق فرمایا کہ پھر کندی آدمی، امراء القیس کندہ قبیلے کا، یہ قسم اٹھائے۔ اس پر حضرمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر ان کی قسم پر فیصلہ کیا تو رب کعبہ کی قسم یہ میری زمین لے جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کسی کا حق اپنا کر لے جھوٹی قسم اٹھا کر، تو وہ قیامت کے دن اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہوں گے، اللہ اس سے ناراض ہوں گے۔ وہ لوگ ان چیزوں کے مفہوم کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے کہ اللہ کے خوش ہونے کا کیا مطلب ہے اور اللہ کے ناراض ہونے کا کیا مطلب ہے۔ چنانچہ فوراً خوف زدہ ہو گئے۔ تو کندی آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اگر میں اپنا حق چھوڑ دوں تو پھر میرے بارے میں کیا حکم ہے، مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے بدلہ میں جنت عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں، میں نے اپنی زمین بھی، اپنا حق بھی اپنے اس بھائی کو، حضرمی کو دے دیا۔ تو اس لیے یہ دنیا کی معمولی سی چیزوں کی وجہ سے، معمولی مال و دولت کی وجہ سے اپنی آخرت کو نقصان پہنچانا، یہ کسی طور پر بھی مناسب اور درست نہیں ہوتا۔ اور مسند احمد میں اور بھی کئی ساری احادیث ہیں جن میں کئی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بطور خاص ایک چیز کا یہ بھی ہے کہ بیٹی اپنے والدین سے بیزار ہو تو، یا پھر والد اپنی اولاد سے بیزار ہو۔ اور اب تو صورتحال خیر اس سے بھی بڑھ چکی ہے کہ اب تو والدین اولاد سے اور اولاد والدین سے بیزاری کی انتہاؤں کو پہنچی ہوئی ہے۔ اور خاص طور پر اس صورت میں یہ شکل پیدا ہوتی ہے جب میاں بیوی میں تفریق ہو جاتی ہے۔ تو پھر مقدمے، اور کتنے ہی ایسے مقدمے ہیں جو کچہریوں میں، عدالتوں میں چل رہے ہیں کہ اولاد کے لیے خرچہ دو، وہ خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اپنی اولاد ہے، حقیقی اولاد ہے، کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آدمی ان سے بیزار ہے اور ان کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہیں ہے۔
تو اولاد بیٹے تو بسا اوقات نافرمانی کر ہی لیتے ہیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ بات اتنی بڑھ جائے کہ بیٹیاں بھی اپنے والدین سے بیزار ہوں، اور اس وقت موبائل کے کثرت سے استعمال نے معاملہ یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ دونوں ہی فریق ایک دوسرے سے بیزار دکھائی دیتے ہیں، تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی چیز کا ایسا استعمال اتنا کثرت سے استعمال نہ ہو کہ اگر والدین اولاد کو بلائیں تو اولاد جانے کو تیار نہ ہو، اور یا پھر والدین ہی موبائل میں اتنے مستغرق ہیں کہ وہ اولاد کی طرف توجہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اس حد تک ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور اسی طرح بچا ہوا پانی اپنے مسافر ساتھی کو نہ دینا، اس پر بھی یہی وعیدیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ ایسی چیز جس کی کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے، معمولی ہے، ہماری ضرورتوں سے متعلق ہے اور زیادہ قیمت نہیں ہے، وافر مقدار میں میسر آ جاتی ہے، تو پھر بھی انسان اس معاملے میں بخل سے کام لے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں جو معمولی ہیں، چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کے اندر بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی بوڑھا ہو جائے پھر بھی برائی کی طرف اس کا ذہن لگا ہوا ہو، اور کوئی آدمی غریب ہے پھر بھی تکبر کرے، اور کوئی آدمی بخیل ہے، خرچ کرنے کو جی نہیں چاہتا اور پھر بھی احسان جتلائے، اور اس وقت دیکھ لیں کہ صورتحال ہماری ایسی ہی ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھا ہوا ہے۔ کتنے ہی سخی ایسے ملیں گے جو لیتے دیتے بھی کچھ نہیں ہیں اور گالیاں بھی دیتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں کہ چلو دے دیا اور بعد میں برا بھلا کہتے ہیں، کچھ سے سوال کیا جاتا ہے وہ لیتے دیتے بھی کچھ نہیں ہیں لیکن گالیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اخلاقیات کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔